أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أعجلك عن قومك يا موسى اور اے موسیٰ تجھے تیری قوم سے جلدی آنے میں کس چیز نے ابھارا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اسی مقام پر بلایا جہاں نبوت دی تھی کہ اس مقام پر آؤ، تمہیں ہم تورات دیں گے، اللہ کے احکامات تختیوں پر لکھے ہوئے تمہارے حوالے کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے ایک اللہ کی محبت میں، اس شوق میں کہ اللہ سے میری ملاقات ہے، جلدی نکل چلے گئے۔ قوم پیچھے رہ گئی اور وہ خود قوم سے پہلے کوہ طور پہنچ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ، قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچنے کے لیے تجھے کس چیز نے ابھارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد کیا، قال ہم اولائی علی اثری، کہ وہ سب لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، میرے نقش قدم پر چلتے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وہ مجھ سے دور نہیں ہیں، وہ ان قریب میرے ساتھ پہنچنے والے ہیں۔ تو اور وجہ کیا بیان کی جلدی آنے کی؟ وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں نے تیری طرف اے میرے رب جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جا، یعنی تیری رضامندی لینے کے لیے، تیری محبت کا شوق جو ہے وہ مجھے جلدی لے آیا۔ تو یہ شوق جو ہے اچھا شوق ہے۔ آدمی جب اللہ سے ملاقات ہو اور بندہ اللہ سے ملنے کے لیے، تو پھر وہ اپنے وقت سے پہلے بھی وہاں پہنچ جائے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن ان کے اس عرصے میں قوم سے غیر حاضری کی بنا پر، قوم میں جو فسادی لوگ تھے انہوں نے قوم کو مصیبت میں ڈال دیا، سخت آزمائش میں ڈال دیا۔ قوم ان کی فرعون کے دور میں اس ماحول میں رہتے ہوئے بت پرستانہ ذہن رکھتی تھی۔ ان میں کچھ لوگ تھے جو بت پرستانہ ذہن رکھتے تھے، اس لیے جب فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے، تو سورۃ الاعراف کی یہ آیت نمبر 138 میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، تو فوراً کہنے لگے موسیٰ جیسے ان کا معبود ہے ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم بڑے جاہل ہو، ابھی تو تمہارا دشمن اللہ نے ہلاک کیا اور تم اللہ کی عظمت کو نہیں جان رہے۔ تو قوم کے اندر یہ ذہن موجود تھا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو پیچھے سے قوم کے فسادی لوگوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا۔ تو یہ غیر حاضری جو ہے ان کی قوم کے لیے سخت آزمائش کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ خاص طور پر بیان کیا تاکہ معلوم ہو کہ اقامت دین کی جد و جہد میں صبر اور انتظار یہ بڑا ضروری ہے۔ آدمی جلد بازی نہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، ورنہ آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو تیری طرف اس لیے جلدی آیا اے میرے رب کہ تو راضی ہو جائے، تیری رضامندی میرا مقصود تھا۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈالا۔ اللہ آزماتا ہے، قوموں کو بھی آزماتا ہے، افراد کو بھی آزماتا ہے، نیک کو بھی آزماتا ہے اور برے کو بھی آزماتا ہے۔ خوش نصیب اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں اور بد نصیب اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں۔ تو یہ قومیں موسیٰ بھی آزمائی گئی
اور یہ اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ ناکام کیسے ہوئے؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، سامری نے ان کو بھٹکا دیا۔ سامری وہ انہی کے اندر سے تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عرصے میں جب وہ غائب تھے، انہوں نے ان لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا جن کی ذہنیت بت پرستانہ تھی، اور ان بت پرستانہ لوگوں کے اندر اس نے اپنے کرشمے اور کارنامے اور کرامات کے رنگ میں پیش کرنے شروع کر دیے، لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سامری نے ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا بنا کر اس کے اندر ایسی ڈیزائننگ کی، کیونکہ سامری یہ بت گری کا ماہر تھا اور مصر کے اندر یہ بت پرستی عام تھی، تو اس نے ان زیوروں سے ایسا اس کا بچھڑا بنایا اور اس میں ایسی آواز، ہوا کا راستہ ایسا رکھا کہ اس میں سے آواز آنی شروع ہو گئی۔ جب آواز آنی شروع ہو گئی تو اس نے قوم کو یقین دلایا کہ یہ ہے تمہارا معبود، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کس رب کی تلاش میں کوہ طور چلے گئے، تو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دی کہ سامری نے تیرے قوم کو شرک اور کفر کی طرف لگا دیا۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، سخت غضبناک تھے، غصے کی حالت میں تھے۔ غصہ قوم پر بھی تھا کہ ابھی تو وہ اپنے دشمن فرعون کو دیکھ رہے تھے، کیسے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، کیسے پوری قوم تباہ و برباد کر دی، اللہ نے کتنے ان پر احسانات کیے اور اس دشمن سے ان کو نجات دی، اور پھر یہ اللہ کو چھوڑ کر یہ بچڑے کی پوجا پہ لگ گئے۔ انہیں قوم پر بھی غصہ تھا، اور سامری کا بھی اللہ نے بتا دیا تھا، سامری پر بھی سخت ناراض تھے، غصے تھے، ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہارون علیہ السلام کو میرے بعد جو میری نیابت کرنی تھی، جو ذمہ داری میں ان کو دے کر آیا تھا کہ اس قوم کی اصلاح کرنی ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس میں ہارون علیہ السلام ناکام رہے ہیں۔ تو سخت غصے کی حالت میں قوم کی طرف لوٹے۔ اسیفا، غمگین بھی تھے، غم ان کو اس بات کا کہ میں اللہ کی کتاب لینے گیا تھا، کتنے تھوڑے عرصے کے لیے میں ان سے علیحدہ ہوا ہوں، اور اس تھوڑے سے عرصے میں یہ اللہ کی توحید پر قائم نہیں رہ سکے۔ اللہ اس تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بچڑے کی بندگی کرنی شروع کر دی۔ تو جہاں ایک طرف غصہ تھا، وہاں دکھ بھی تھا کہ انہیں تو میں توحید سنا کر ان کو میں ایمان کی طرف لایا ہوں، میں نے کیسے جادوگروں کا مقابلہ کیا، کیسے قوم فرعون کا میں نے مقابلہ کیا، اور پھر کیسے ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون غرق ہوا۔ اس کے باوجود یہ اس اللہ پر ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ میری نیابت کرنے والے ہارون موجود ہیں جو خود نبی ہیں، یہ ان کی بجائے، ان کی بات ماننے کی بجائے سامری کے پیچھے لگ گئے، اور سامری کے کہنے پر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر لی۔ تو انہیں سخت غصہ بھی تھا اور غم بھی تھا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، تو اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہارے پاس میں تورات بھیجنے لگا ہوں؟ اللہ نے کہا تھا اس تورات کہ اللہ نے تورات دی ہی اس لیے تھی کہ وہ اس پر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد دنیا کا سکون بھی حاصل کریں اور آخرت کا سکون بھی حاصل کریں۔ تو اللہ نے تو اچھا وعدہ کیا تھا کہ تم اللہ کی توحید پہ قائم رہو گے، نبیوں کی پیروی کرو گے، تمہارے لیے جنت ہے۔ جنت کا بھی وعدہ، اور دنیا کے اندر بھی اللہ نے وعدہ کیا کہ تمہارا دشمن ہلاک ہوگا اور تمہیں غلبہ اللہ عطا کرے گا۔ تمہیں اتنی جلدی اپنے رب کے وعدے بھول کیسے گئے؟ تو قوم کو سمجھایا کہ دیکھو تم اپنے رب کے اچھے وعدوں کو کیوں بھول گئے۔ افتال علیکم العہد، کیا تم پر یہ مدت کوئی دراز ہو گئی تھی؟
کیا بہت بڑا عرصہ گزر گیا تھا؟ اس وعدے کے پورا نہ ہونے پر میں کتاب لینے ہی تو گیا تھا، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے وہ ہدایت نامہ لینے گیا تھا، ابھی تو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تمہارے سامنے فرعون غرق ہوا، تم اس کی لاش کو دیکھ رہے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر اس کو باہر پھینک دی، اور اس کے ساتھ میں جو ہدایت کی کتاب لینے گیا تھا، تو اس تھوڑے سے عرصے کے اندر بھی تم اللہ کی توحید پر قائم نہیں رہ سکے۔ امرتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کیا، تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے، تم ایسے فسادی ہو کہ تم نے شرک کر کے، بچڑے کی بندگی کر کے تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے۔ تمہیں تو اللہ کے حضور اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، تمہیں اللہ کا شکر کرنے کی بجائے تم نے اللہ کے غضب کی دعوت کی۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ میں نے جاتے ہوئے تمہیں سمجھایا تھا، تمہارے سرداروں کو سمجھایا تھا کہ تم سب ہارون کی بات کو ماننا، ہارون کی بات کو تسلیم کرنا، تو تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے مقرر کردہ بندے ہارون کی پیروی کریں گے، تم نے اس کی خلاف ورزی کی۔ قالو، سرداروں نے جواب میں کہا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے تمہارے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یعنی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم نے جو خلاف ورزی کی ہے اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ کیا تھی؟ وَلَكِنَّا حَمِلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، ہمیں جو لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ زیور کون سے ہیں؟ اسرائیلیات میں اور مفسرین نے اس میں یہ بیان کیا کہ یہ بنی اسرائیل نے فرعون کی قوم سے ادھار لیا تھا، اور ادھار لے کر وہ اس بہانے کہ ہم عید پر جا رہے ہیں، ہمیں زیور دے دو، وہ لے کر آ گئے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بات تسلیم نہیں کی جا سکتی کہ کسی کا مال غصب کر کے موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور ان کا مال دھوکے سے لے لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لگتا یہی ہے کہ قوم کے سرداروں کے پاس اس قوم کے افراد کے زیور تھے جو سرداروں نے اپنے پاس لے رکھے تھے، بوجھ اٹھایا ہوا تھا امانت کے طور پر۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے غائب ہوئے ان لوگوں کی نگرانی سے، تو قوم نے مجبور کیا کہ وہ زیور ہمیں واپس کرو۔ سامری کے بہکانے پر انہوں نے وہ سرداروں سے وہ زیور جو ان کے پاس بطور امانت رکھوائی ہوئی تھی وہ واپس لے لی، اور واپس لینے کے بعد فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے انہیں پھینک دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، پھر اسی طرح ڈال دیا سامری نے، یعنی اس کو پگھلا دی اور سامری نے سارے زیوروں کو، اور ان زیوروں سے اس نے ایک بچڑا بنا دیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو اس نے ان سے ایک بچڑا بنایا، جسداً، مجسم تھا، جس کی خاص بچڑے گائے کے بچڑے جیسی شکل و صورت تھی۔ لہو خوار، جس میں سے گائے کی آواز آتی تھی، بس یہی ایک کارنامہ تھا۔ وہ سونے کا بچڑا جس کے اندر سے اس نے ایسی کاریگری کی کہ اس کے اندر سے گائے کی آواز نکلتی تھی، اور جب آواز نکلتی تھی تو فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، تو انہوں نے کہا، بت پرستوں نے، سامری نے اور اس کے بہکانے پر وہ سارے بت پرست لوگوں نے، کہ یہ ہے الہ تمہارا، یہ ہے تمہارا معبود، اور صرف تمہارا نہیں، یہی موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے۔ فَنَسِيَ، پس موسیٰ بھول گئے اس کو، اس کی بجائے کوہ طور پر چلے گئے، اور وہاں سے جا کر
وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، وہ تو بھول گئے رب تو یہ ہے، معبود تو یہ ہے، الہ تو یہ ہے۔ اور دلیل کیا تھی؟ اس مجسمے کے اندر سے، اس گائے کے اندر سے ایک آواز نکلتی تھی، یہ کرشمہ سازی تھی۔ گویا اس نے یہ کرامت کے نام پر ایک ڈھونگ رچائی اور لوگوں کو ایک عجیب و غریب چیز دکھا کر اس بات کا قائل کر لیا کہ یہ جو بچڑا ہے یہی تو رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا يرون الا يرجع الیہم قولا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ ان سے کوئی بات نہیں کر سکتا، بات کے ساتھ انہیں کوئی حکم نہیں دے سکتا؟ یہ کیسا رب ہے جس میں صرف اتنی ہے کہ وہ بچڑے میں سے آواز آتی ہے، وہ کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہے، کوئی حکم دینے کے قابل نہیں ہے، ان کی کوئی درخواست قبول کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور وہ نہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ نفع دینے کا مالک ہے۔ بچڑے میں سے آواز آنا اپنی جگہ، ان کو اولاد دینا وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو مقدمے سے بری کرنا وہ تو ان کے اختیار میں نہیں ہے، کہ آسمان سے بارش برسانا، زمین سے سبزہ اگانا یہ اس بچڑے کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ وہ صرف آواز کو سن کر، صرف یہ دیکھ کر کہ اس میں ایک ایسی چیز جو سونے کی بنی ہوئی ہو اس میں سے آواز آئے، بس یہ کرامت دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اپنے عقل کے دروازے بند کر لیے، اور یہ تک نہ سوچا کہ اس کے اندر کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں ہے۔ بس یہی مشرک عقل سے کام نہیں لیتا، اس لیے مشرک بے عقل ہوتا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے لوگ بت بناتے ہیں، قبر تراشتے ہیں، قبروں کے اوپر پکی قبر بنا کر دربار بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان بتوں کے آگے، ان درباروں کے آگے جھکتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر کھری، یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ تو ایک بت ہے، یہ تو ایک قبر ہے، ایک بندہ ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو چکا، اب وہ کس طرح ان کی مدد کرے گا، کیسے ان کے لیے آسمان سے بارش برسائے گا، کیسے زمین سے سبزہ اگائے گا، کیسے ان کو اولاد دے گا، اور کیسے ان کی مشکلات کو دور کرے گا، اتنی بھی یہ بات نہیں سوچتے۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان مشرکوں کی عقل کو دیکھو، صرف اس آواز کی بنا پر اس کو معبود بنا لیا، اتنا بھی نہ سوچا کہ نفع اور نقصان کا یہ مالک نہیں ہے۔ دیکھیے نفع اور نقصان کا کوئی انسان بھی مالک نہیں ہے، جن اور فرشتے بھی مالک نہیں ہیں۔ نفع اور نقصان پہنچانے پر صرف اللہ قادر ہے۔ اللہ کسی کو نفع دے تو کوئی روک نہیں سکتا، مالک کسی کو نقصان پہنچائے کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ توحید کی اصل ہے۔ جو شخص اس بات کو تسلیم کر لے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ اکیلے ہی کی بندگی کرے گا، اسی کو پکارے گا، اسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے گا۔ یہ کم عقلی تھی قوم موسیٰ کی کہ اس قوم نے صرف آواز سن کر اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ اس کے اختیار میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے انہیں ہارون علیہ السلام بھی سمجھا چکے، وہ بھی قوم کو یہ سبق دے رہے تھے، قوم کو سمجھا رہے تھے۔ یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم بے شک تم اس بچھڑے کے ذریعے آزمائش میں ڈالے جا رہے ہو، تمہیں یہ اللہ آزما رہا ہے کہ تم اپنی عقل سے کام لیتے ہو یا نہیں لیتا۔ اللہ قوموں کو آزماتا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا اپنی اصل توحید پر قائم رہتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کے ذریعے آزمایا ہے۔ یہ جو اس میں سے آواز نکل رہی ہے یہ اس کو رب نہیں بنا رہی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، اللہ ہے تمہارا رب، وہی تمہیں پالنے والا ہے، وہی تمہیں پیدا کرنے والا اور تمہارے رزق کا ذمہ دار ہے۔ رب وہی ہے، یہ رب نہیں ہے۔ فَاتَّبِعُونِی،
میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم پر چلو۔ تو ان کو قوم کو دعوت دی کہ میری بات کو مانو۔ سورۃ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے اتنی دعوت دی کہ وہ قوم اتنی دشمن ہو گئی کہ قریب تھی ہارون کو قتل کر دیتی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم دین پر چلنے والے بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔